السلام علیکم یا ایھا الطلبہ الاعزاء الاتقیاء، مرحبا بكم في الدراسة. في هذه الدراسة نحن ندرس اليوم التمارين للدرس الدول العربية. السؤال الأول هي أجب عن الأسئلة الآتية. آنے والے سوالوں کے جواب دو. ما هي نواة الاسلام الاولى؟ اسلام کا پہلا مرکز کون سا ہے؟ ان البلاد العربیہ هي نواة الاسلام الاولى. بلاد عرب یہ اسلام کا پہلا مرکز ہے. من هم اخواننا الاوائل؟ ہمارے پہلے بھائی کون سے ہیں؟ یعنی مسلم بھائی. انما العرب ہم اخواننا الاوائل، بے شک عرب ہمارے پہلے بھائی ہیں. من حمل رأیۃ الاسلام وابلغ رسالتہ الی کافۃ الناس؟ اسلام کے جھنڈے کو کس نے اٹھایا اور کس نے اپنے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچایا؟ انما العرب حملوا رأیۃ الاسلام، عربوں نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا. وَأَبْلَغُوا رِسَالَتَهُ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ، اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچایا. السوال الرابع، كيف تم تكوين الأمة العربية ووحدتها؟ عربی امت کی تکوین کیسے مکمل ہوئی اور اس کی وحدت کیسے مکمل ہوئی؟ تم تکوین الامت العربیہ ووحدتها ببرکت الاسلام، اسلام کی برکت سے ان کے اندر وحدت آئی اور عربی امت کی تکوین مکمل ہوئی. السوال الخامس، کیف كانت تعیش القبائل العربیہ قبل الاسلام؟ اسلام سے پہلے عربوں کے رہن سہن کا طریقہ کیسا تھا؟ كانت القبائل شتّى، تمام قبائل بکھرے ہوئے تھے. وتتقاتل وتتناحر، باہم جنگیں کرتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے. ليس لهم ملك ولا نظام، ان کا نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نظام حکومت تھا. كانت القبائل شتّى تتقاتل وتتناحر ليس لهم ملك ولا نظام، ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نظام حکومت تھا. السوال الثانی هي صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کریں. قد اصبح العرب كتلة بارزا من دول العربیہ. تو اس جملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتلتاً بارزاً لکھا ہوا ہے. کتلتاً موصوف ہے، بارزاً اس کی صفت ہے. تو کتلتاً کے آخر میں گول تا ہے، تائے تانیث جس کو بولتے ہیں. یعنی یہ کتلتاً مؤنث ہے. موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوتی ہے. تو یعنی تذکیر و تانیث مؤنث اور مذکر ہونے میں موصوف صفت برابر ہونے چاہیے. تو یہاں پر بھی بارزاً کے اوپر اینڈ پہ تائے تانیث آئے گی تو یہ صحیح جملہ ہو جائے گا. قد اصبح العرب کتلتاً بارزتاً، کتلتاً بارزتاً. پھر آگے دول العربیہ، یہ بھی موصوف صفت ہیں. دول جو ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. العربیہ کے اوپر الف لام ہے. تو تعریف و تنکیر یعنی معرف اور نکرہ میں بھی موصوف صفت برابر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی موصوف کے اوپر ہم الف لام لگائیں گے. من الدول العربیہ، الدول العربیہ. قد اصبح العرب كتلة بارزة من الدول العربية. والجملة الثانية، قد بلغ عدد الدول عربية إلى 22 دولة.
ایک تو وہی موصوف صفت والی یہاں بھی غلطی ہے کہ الدول اس کے اوپر الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، تو آگے صفت کے اوپر بھی الف لام ہوگا۔ قد بلغ عدد الدول العربیہ۔ دوسری ہے الی اثنتین، الی حرف جار ہے تو ظاہر اس نے جر دینی ہے، اثنتان تھا تثنیہ تو الی کی وجہ سے وہ مجرور ہوا ہے، یعنی اس کو زیر آئی ہے اثنتین۔ آگے عشرون، یہ واو اس کی پیش کی علامت ہے، اس کو یہاں پہ بھی مجرور کریں گے، الی اثنتین وعشرین دولتاً، الی اثنتین وعشرین دولتاً۔ والجملۃ الثالثہ الدول العربیہ کلہ عضو فی جامعۃ الدول العربیہ۔ یہاں پہ الدول العربیہ عربک کنٹریز، یہ چونکہ جمع ہیں تو کلہ نہیں آئے گا، اس کے لیے واحد مؤنث کی ہا ضمیر لگائیں گے، الدول العربیہ تو کلھا۔ اور دوسرا ہے عضو، رکن، ایک رکن نہیں، یہ سب ممالک رکن ہیں، تو اعضاء فی جامعۃ الدول العربیہ، الدول العربیہ کلھا اعضاء فی الجامع۔ اچھا، الجامعہ، یہ چونکہ جامعہ جو ہے نا یہ تنظیم یعنی عربک لیگ یا عرب ممالک کی تنظیم، تو یہ مرکب اضافی ہے، تو جامعہ کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، فی جامعۃ الدول العربیہ۔ والجملۃ الرابعہ ہی المدینۃ القاہرہ مقر الرئیسی للدول العربیہ۔ تو یہاں پہ المدینہ نہیں آئے گا چونکہ قاہرہ کا شہر، تو مدینۃ القاہرہ، قاہرہ کا شہر، الف لام ہٹ جائے گا چونکہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، مدینۃ القاہرہ۔ مقر رئیسی، یہ موصوف صفت ہیں تو صفت کے اوپر الرئیسی نہیں آئے گا، مقر رئیسی، الف لام ہٹا دیں گے، مقر رئیسی للدول العربیہ۔ والسوال الثالث املا الفراغات التالیہ بکلمۃ مناسبۃ، مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہ کو فل کریں۔ قد قامت الدول العربیۃ علی انقاذ الخلافۃ العثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے پر عربک کنٹریز قائم ہوئے۔ عربک کنٹریز خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد عربک کنٹریز قائم ہوئے، اعلیٰ انقاذ الخلافت العثمانیہ۔ والجملۃ الثانیہ قد فرق الاستعمار الغربی، الاستعمار الغربی بین العرب والاتراک، تفریق ڈالی مغربی نوآبادیاتی نظام نے عربوں اور ترکوں کے درمیان۔ وَأَلْقَى الاستعمار عداوةً وبغضاً، اور استعماریت نے عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کیا، باسم القومیت والوطنیہ، قومیت اور وطنیت کے نام پہ۔ والجملۃ الرابعہ ہی قد اختل الاستعمار البلاد العربیہ بین الحربین العالمیتین، بین الحربین العالمیتین، دو عظیم جنگوں کے درمیان جو وقفہ تھا اس میں مغربی استعماریت نے عربی ممالک کے درمیان وہ ان کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے۔ تو پہلے میں یعنی خالی جگہ میں قد قامت الدول العربیہ علی انقاذ الخلافت العثمانیہ، اور سیکنڈ میں قد فرق الاستعمار
الغربی مغربی استعماریت نے عربوں اور ترکوں کے درمیان فرق پیدا کیا۔ وَأَلْقَى الْإِسْتِعْمَارُ عَدَاوَةً وَبُغْضًا بِاسْمِ الْقَوْمِيَّةِ وَالْوَطَنِيَّةِ، اور چوتھا ہے قد اختل الاستعمار البلاد العربیہ بین الحربین العالمیتین۔ وهذا السؤال قد تم وسندرس إن شاء الله باقي الأسئلة بالغد، وسنلتقي بالغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.